السلام علیکم۔ کیا اللہ پاک تمہیں تمہاری من پسند چیز دینے میں دیری کر رہا ہے؟ کیا تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی؟ تو سنو اب اللہ جلد ہی تمہیں تمہاری من پسند نعمت سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اچھے دن ضرور آئیں گے اور پھر اللہ تمہیں جلد وہ عطا کرے گا جس کی تم چاہت رکھتے ہو، اور اللہ کی توجہ تو مسلسل تمہاری طرف ہے۔ تم توبہ تو کرو، اپنی چیز اللہ سے مانگو تو صحیح، نہ ملنے کے خوف کو دل سے نکال دو۔ وہ رب ایسے عطا کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ اور سنو، وہاں وہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنانے کے منصوبے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور مانا کہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر کبھی سوچا ہے اللہ جب وہ شخص یا چیز تمہیں دے گا تو اس کی خوشی کتنی پیاری ہوگی۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، اللہ آپ کو وہ ضرور دے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو، انشاءاللہ۔ اور یقین رکھے، اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اللہ کو نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ اور سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، اور تمہیں وہی دیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ اور دیکھنا، ایک دن تم مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور دیکھنا، یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوگی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور سنو، جب کوئی انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، نہ تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ رحمان مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے، اور جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صبر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام ہر وہ اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صبر کر رہا ہو۔ تم اپنی زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھرا ہوا دیکھنے والے ہو، جلد ہی تمہارا یقین جیتنے والا ہے، اور تمہارے صبر کی اڑان اپنی منزل کو پہنچنے والی ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ انتظار پورا ہونے والا ہے، دل شکر باز لانے والا ہے، سجدے شکر تمہاری زندگی میں ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اور جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرتا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے، اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے، وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز سے دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اور اپنے ہر درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو دعا میں تبدیل کر لو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کبھی کسی کام میں مشکل آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے دعا کیا کرو، اور پھر دیکھنا
तुम्हारे लिए कैसे रास्ते बनना शुरू होते हैं और तहज्जुद में कुछ तो खास है। तभी तो मेरे प्यारे अल्लाह ने उसे इतनी फजीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो खास है, तभी अल्लाह अपनी उस इबादत के लिए पहले आसमान पर आता है। कुछ तो खास है, तभी तो अल्लाह किसी किसी को चुनता है और जिसको चुन लेता है फिर उसके लिए मौज़े करता है। और जब तुम टूटे दिल और भीगी हुई आँखों से आसमान की तरफ देखते हो इस उम्मीद से कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पर कुन कह दे, तो यकीन करो अल्लाह उसी लम्हे तुम्हारी हर दुआ पर कुन फरमा देता है। और वो कैसे नहीं तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। उसका तो एक नाम है अल वहाब, यानी अता करने वाला। तुम कुछ मांगो और वो अता न करे, ये तुम्हारी सोच है, अल्लाह की सिफत नहीं। अगर तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़कर दुआ मांगी जाए तो वो दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल, और तीनों दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है इंशाअल्लाह। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी सारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल फिज़ा ब्राइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, शेयर और अपने प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके। जज़ाकल्लाह।